أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. رواه مسلم في كتاب الصيام باب كراهة صوم یوم الجمعہ منفردا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب الصیام باب کراہتی صوم یوم الجمعہ منفردہ حدیث نمبر 2683 یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس روایت کے اندر جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنا مکروہ بتایا گیا ہے، کراہت کا اظہار کیا گیا ہے. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا ہے اس باب کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنے کے کراہیت کے بیان میں. اب سوال یہ ہے کہ اب کی بار عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ رہا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ ہے، 2 روزہ نہیں ہے. ہمارے بعض ساتھی، بعض احباب یہ شک و شبہے میں ہیں کہ 8 اور 9 دونوں کو رکھ لیا جائے یا صرف 9 کو رکھیں. حاجی میدان عرفات میں جمعرات کو اکٹھا ہو رہے ہیں تو جمعرات کو رکھیں یا جمعہ کو رکھیں. ایسے لوگ یاد رکھیں عرفہ کا ایک روزہ ہے، اور وہ زمان و مکان کے اعتبار سے سعودیہ عربیہ کے اعتبار سے ہمیں مکلف نہیں کیا گیا ہے. اگر ہم سعودیہ کے اعتبار سے، حاجیوں کے اعتبار سے روزہ رکھنا شروع کر دیں تو پھر سارے معاملات بگڑ جائیں گے. ان کی قربانی الگ، ان کی نمازیں الگ، ان کے اوقات الگ، ہمارے یہاں کے اوقات. اس لیے شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے آپ جہاں رہتے ہیں اسی اعتبار سے روزہ رکھیں گے، اسی اعتبار سے نماز پڑھیں گے، اسی اعتبار سے افطار کریں گے. اس لیے آپ شک و شبہات ختم کر لیں. اگر 9 کے 9 روزہ آپ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 9 روزہ آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کم سے کم جمعہ کے دن ایک روزہ آپ رکھیں. جمعہ کے دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے تو اب اس دن روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ بالکل اس دن ہم روزہ رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں اس بات کو بالکل واضح طریقے سے بتا دیا گیا ہے. جمعہ کے دن جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، جو کراہیت ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جمہور علماء نے کہا یہ نہی تحریمی نہیں بلکہ نہی تنزیہی ہے، یعنی نہ رکھیں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک روزہ پہلے ایک روزہ بعد میں بھی لائیں گے تب شریعت نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا غلط نہیں ہوگا، آپ رکھ سکتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی تم میں سے روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے ایک روزہ یا اس کے بعد ایک روزہ رکھ لے۔ یعنی جمعہ کے دن اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو جمعرات کو بھی روزہ رکھے اور جمعہ کو رکھے، یا جمعہ اور سنیچر کو رکھے۔ لیکن چونکہ یہاں جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ عرفہ کی وجہ سے، 9 ذی الحجہ کی وجہ سے، اس فضیلت کی بنیاد پر جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے تو 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا 2 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے 2684 نمبر کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ تم خاص نہ کرو جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے، مگر کوئی شخص اگر اس دن روزہ رکھے، اس کی عادت میں ہے، یا روزہ اس دن پڑ جائے، اس دن جمعہ کا دن پڑ جائے، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ نے نظر مانی کہ میں 4 تاریخ کو روزہ رکھوں گا اور 4 تاریخ کو جمعہ ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اکیلے صرف جمعہ کا روزہ رکھیں گے، حدیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے عرفہ جمعہ کے دن اب کی بار پڑ رہا ہے تو ہم اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت ہے، جمعہ کی اہمیت ہے، ہم صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کہ عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن اب کی بار جمعہ کو پڑ رہا ہے، اور حدیث میں اس کی باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ غلط فہمی آپ کے ذہن و دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ ہمیں جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اور جمعہ کے دن روزہ تو رکھنا اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ منع اس اعتبار سے ہے کہ عام حالات میں نفلی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ عرفہ کا معاملہ ہے، یہاں چونکہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے، یہاں چونکہ وہ دن پڑ رہا ہے اس تاریخ کو، اس اعتبار سے حدیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اسی اعتبار سے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر میں بھینس کی قربانی کے تعلق سے وضاحت کروں گا، تب تک آپ انتظار کریں اس کا۔ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہے، اللہ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔